اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. چونکہ جو حالات خراب ہوئی ہے، اسکولوں کو بند کرنے کا جو آرڈرس ملے ہیں، تو ہم روزانہ جو یوٹیوب کے ذریعے لیسن اپنی ڈلیور کرتے ہیں، اور جو ہم آج تک جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے آپ ان ویڈیو کی طرف دھیان دیتے ہوں گے، اور دیگر جو ہم یوٹیوب کے ذریعے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ اس کو اپنی کاپی پر نوٹ کر کے جب اسکول کھل جائیں گے تو آپ ہم کو وہ دکھائیں گے، اور ہم انشاءاللہ الرحمن آپ سے پورا حساب لیں گے. دیگر ہمیں امید ہے کہ آپ ایک دن میں وقفہ نکال کر ہمارے لیسنوں کی طرف دھیان دیتے ہوں گے، اور اگر آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی سمجھنے میں سنورنے میں کوئی پریشانیاں ہو تو آپ کے جو نمبرز ہمارے پاس ہے، تو آپ ان سے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہم آپ کو فون کے ذریعے بھی سمجھائیں گے کس جگہ پر کیا کرنا ہے. دیگر میرا نام منظور احمد ملا. میری جو ڈیوٹی ہے وہ یو پی ایس ملگڑ میں ہے، اور جو آج ہم آپ کو پڑھاتے ہیں اس کا نام ہے 3 کہانیاں. بیٹو، کہانیاں ایک وہ الفاظ ہے جس میں کوئی رول ادا کیا گیا ہو، جو بیتے ہوئے کل کو یاد کرتا ہے، کسی انسان کی اچھائی برائی کو یاد کرتا ہے، اس کو ہم کہانی کہتے ہیں. کہانی کے ذریعے ہم اپنی کارکردگی، اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی ہر کوئی داستان زندہ رہ سکتے ہیں، اور انسان کی یہ کہانیاں انسان کی یہ کی ہوئی کام امر ہوتی ہے. انسان اگر اس دنیا سے بھی رخصت ہوتا ہے، لیکن اس کی جو یہ کام ہوتی ہے، جو اس کی یہ کارکردگی ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یہ کبھی مرتی نہیں ہے، یہ ہمیشہ امر رہتی ہے. تو دیگر جو آج ہمیں سبق پڑھنا ہے اس کا نام ہے 3 کہانیاں. بچوں، آپ نے کہانیاں تو سنی ہوئی ہوگی. کہتے ہیں کہ آپ نے بہت سی کہانیاں سنی ہوگی، دادا اماں کی کہانیاں، نانی اماں کی کہانیاں، اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں. دادا، نانا، اماں، یہ سب ہمارے گھر سے وابستہ ہے. یہ ہمارے خاص رشتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں. ماں ہوتی ہے، بہن ہوتی ہے، دادا ہوتی ہے، دادی ہوتی ہے، نانا ہوتی ہے، نانی ہوتی ہے. یہ وہ رشتے ہوتی ہیں جو بچپن سے ہی ہماری دیکھ بھال کرتی ہے، ہماری ایک پھول کی طرف ہماری زندگی کو آگے بڑھاتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں ہر وقت، ہر روز، ہر گھڑی، رات دن. جب بھی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، یہی وہ رشتہ ہے جو ہمارے اس تکلیف میں مدد کرتی ہے. اور نہ جانے کس کس سے کون سی کہانیاں. آج آپ اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ آج آپ اس سبق میں 3 کہانیاں پڑھیں گے، جو ہمیں تو مختصر کہانیاں، لیکن آپ کو ان کے مطالعہ کرتے ہوئے بڑا مزہ آئے گا. جب آپ اس کو پڑھو گے، سمجھو گے، سوچو گے، تو آپ کو پڑھنے میں بہت مزہ آ جائے گا. لیجئے شروع کرتے ہیں 3 کہانیاں. کہ اب ہم شروع کریں گے 3 کہانیاں. کسی دریا کے کنارے ایک آم کا درخت تھا. ایک آم کا درخت، ایک دریا ہوتا ہے، اس کے ایک سائڈ میں ایک آم کا درخت ہوتا ہے. اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا. جو بندر ہوتا ہے جنگلوں میں، وہ اس درخت پر رہتا تھا، کیونکہ درخت اکثر بڑا ہوتا ہے. اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا. یہ دریا تھا، ایک سائڈ میں پیڑ پر بندر ہوتا ہے اور ایک سائڈ مگرمچھ ہوتا ہے. اس درخت پر ایک بندر رہتا تھا، اس دریا میں ایک مگرمچھ بھی رہتا تھا. دونوں میں بہت سی دوستی تھی. ان دونوں میں آپس میں بہت دوستی تھی. مگر مگرمچھ بندر سے ملنے کے لیے آتا تو بندر اسے بیٹھے آدم کھانے کو دیتا تھا. جب یہ مگرمچھ
آتی تھی اس کے پاس تو یہ جو آم کا درخت ہوتا ہے یہ وہاں سے آم لا کر اس کو کھلاتا تھا. کبھی کبھی مگرمچھ وہ آم اپنی بیوی کو کھلاتا تھا. کبھی کبھی یہ مگرمچھ جو آم وہ اس کو بندر دیتا تھا یہ ساتھ لے کر اپنی بیوی کو کھلاتا تھا. ایک دن مگرمچھ کی بیوی نے مگرمچھ سے کہا, ایک دن ایک دفعہ ہوا کہ مگرمچھ کی بیوی نے اسے کہا, تمہارا دوست بندر روز بیٹھے آم کھاتا ہے. جو آپ کا دوست ہے وہ اس پیڑ پر بیٹھتا ہے, روزانہ آم کھاتا ہے. اس کا دل بہت میٹھا ہوگا. جو اس کا دل اندر ہوتا ہے یہ بہت میٹھا ہوگا ہے. میں اس دل کا کھانا چاہتی ہوں, میں اس دل کو کھانا چاہتی ہوں. یہ بیوی کہتی ہے کس کی؟ یہ بیوی کہتی ہے اس کو کہ میں اس کا دل کھانا چاہتی ہوں. کس کا؟ جو اس کو مطلب مدد کرتا ہے, جو اس کو آم کھلاتا ہے, جو پیڑ پر چڑھتا ہے پھر نیچے آم لاتا ہے, اس کو دوست کا درجہ دیتا ہے. لیکن دیکھو بندر کی یہ مگرمچھ کی چالاکی. ایک دن مگرمچھ بیوی نے مگرمچھ سے کہا, تمہارا دوست روز میٹھے آم کھاتا ہے, اس کا دل بہت میٹھا ہوگا, اس دل کو کھانا چاہتی ہوں. پہلے تو مگرمچھ نے انکار کیا لیکن بعد میں اس کی بات مان لی. مگرمچھ بندر کے پاس گیا اور کہا, دوست آج میرے گھر تمہاری دعوت ہے. اس نے اب دل میں ایک رائے سوچی, میں پہلے اس کو اپنے گھر میں دعوت کروں گا پھر اس کو ختم کروں گا. بندر مان گیا. مگرمچھ بندر کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر لے چلا. مگرمچھ نے کام کیا, اس کو اپنے پیٹ پر بٹھایا کیونکہ بندر کو تیرنا نہیں آتا ہے, اور آگے لے گیا. جب وہ دریا کے بیچ میں پہنچے تو مگرمچھ نے بندر سے اپنے دل کی بات کہی. جب یہ دریا کے بیچ میں پہنچا تو مگرمچھ نے اب اپنی دل کی بات کہی, کیونکہ مگرمچھ بندر اسے بے خبر. بندر پہلے تو گھبرایا لیکن پھر بڑی چالاکی سے بولا کہ بھائی میرا دل تو درخت پر رہ گیا ہے, کیونکہ اس نے سمجھ لیا ہے کہ اگر میں اس کے گھر جاؤں یہ مجھے کھا لے گا. اس نے اس کو بولا ہے کہ جو میرا دل ہے وہ درخت پر رہ گیا ہے, کیونکہ اس نے اسی لیے یہ جھوٹ کہا ہے تاکہ میں اس سے بچ جاؤں. اس وقت تم نے کیوں نہ کہا میں ساتھ لیتا تھا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا میں یہ ساتھ لیتا تھا؟ اب واپس جا کر لانا ہوگا. اب ہم واپس پہلے جائیں گے, میں اپنے دل کو لاؤں گا. ایک قسم کا دھوکہ اس نے اس کو دیا, لیکن پہلے کس نے دھوکہ دیا؟ مگرمچھ نے. اب کس کو اس نے مجبور کیا دھوکہ دینے پر؟ بندر کو. باقی انشاءاللہ الرحمن ہم صبح پڑھیں گے, کیونکہ اس کے جو الفاظ مانے ہیں تھوڑا وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا, کیونکہ جو یوٹیوب ہوتا ہے یہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتا, اس لیے ہمیں ٹاپک تھوڑا پڑھانا پڑ رہا ہے. ظالم کہتے ہیں ظلم کرنے والے کو. اگر کوئی ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کرنے والے کو ظالم کہتے ہیں. ضمیر ہوتا ہے دل و دماغ. ضمیر کہتے ہیں دل. مختصر ہوتا ہے چھوٹا. اپنا سامنا لے کر جانا, ناکام واپسی لوٹنا. بدنام ہو گیا وہ شخص جو خراب شہرت رکھتا ہے, جس کی مطلب جو بدکار ہوتا ہے اسی کو خراب کہتے ہیں, جس کی کریکٹر ٹھیک نہیں ہوئی. باقی انشاءاللہ الرحمن اسی ٹاپک میں آپ سے پھر ملیں گے صبح اسی وقت. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم.